ایک بار پھر آپ کو ناظرین پروگرام حقائق میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم حقائق کی ماہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں حافظ وقاص قادر آبادی صاحب. انہی سے مزید بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو روزے کو ٹوٹنے کی چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, ذرا ان کو تھوڑا سا وضاحت کیجیے. جی, وہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے امت کے لیے. کوئی چیز ایسا نہیں ہے جو اسلام کے متعلق ہو, ایمان کے متعلق ہو, دین کے متعلق ہو اور اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے ہی نہیں اس طرح کا, اور نہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ کے نبی نے یہ بات عورتوں کے لیے بتائی کہ جب عورتوں کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر ان کا روزہ نہیں رہتا. روزہ رکھا ہوا روزے کے دوران, ہاں جی, روزے کے دوران اگر وہ آ گئے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا. یہ وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو محترم یہ بتائیے گا کہ افطار کے جو اوقات کار ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے گا. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ واضح موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, میری امت تب تک گمراہ نہیں ہوگی, تب تک راہ راست پہ رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتی رہے گی. افطاری میں جلدی کرتی رہے گی. جلدی سے مراد کیا؟ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے, اس کی وہ روشنی, وہ ٹکی سی نظر آنا بند ہو جاتی ہے, تب انسان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. اذان ہو یا نہ ہو, اذان تو وہ اس وقت ہو جائے گی. نہیں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں ہوتی. بعض اوقات بعض مساجد کے اندر یہ ترتیب ہوتی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ خود روزہ افطار کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں. جی, وہ اس وقت وہ الارم کا ایک شکل ہے, وہ چل رہی ہے, یا ویسے اعلانات کر دیے جاتے ہیں, بتا دیا جاتا ہے جب روزہ افطار ہوتا ہے بالکل ٹائم پہ, جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو تقریباً ہر مساجد میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے, اذان دے دی جاتی ہے کہ روزہ افطار کر لیں, اور وہی افضل ٹائم ہے. ٹھیک ہے مطلب. تو یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا رمضان المبارک کے اندر, افطاری کے اوقات میں کیا کھانا پسند فرماتے تھے, کون سی چیزیں مصنون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمبر پہ کھجوروں کو پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے, جس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا محبوب ترین ایک پھل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی کھجوریں کھاتے تھے اور افطاری میں بھی لازمی طور پر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے تھے. اگر کسی وجہ سے کھجوریں نہیں ملی تو پھر وہ پانی سے روزہ افطار کر لیتے. آج کل ہمارے رواج یہ چل پڑا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے ٹائم پہ ہم پہلے نمبر پہ یہ کام کرتے ہیں کہ پانی گلاس پکڑا اور جلدی جلدی پی گئے. بالکل نہیں دیکھا کہ سانس لینا ہے یا حدیث کے مطابق, مطلب سارا دن بھوکا پیاسا رہے. اور جب افطاری کا وقت آیا, جب اس کی یہ کہہ لیں اجرت کا وقت آیا, تو اس وقت میں ہم نے سنتوں کو ذبح کرنا اس وقت ہم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ کھجور کو پکڑے, آرام سے اس کو چبائیں, آرام سے کھائیں, پھر آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیئیں. پانی پینے کا سنت جی, پانی پیئیں گے, آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک رہے گا. طبی حوالے سے بھی بہت فائدہ مند ہوگا, اور یہی طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. تو محترم یہ بتائیے گا کہ روزے کے حوالے سے جس طرح سے آج کل ہمارے ماحول کے اندر بہت ساری انواع و اقسام کے فروٹس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں افطار کے اندر, تو اس حوالے سے کوئی احادیث کی روشنی میں کوئی ہمیں رہنمائی ملتی ہے, یا جتنا جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا اتنا وہ اس کو؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں رمضان المبارک کے اندر کہ میرے پاس اگر 10,000 روپے کا کوئی فروٹ پڑا ہے, ٹھیک ہے, تو میرے گاؤں میں, میرے سٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک کھجور بھی نہیں ہوگی. جی بالکل, اس طرح یہ معمول چل رہا ہے. جس کے پاس جو آ گیا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کھا لیتا ہے, وہ کسی کا احساس نہیں کرتا. جی بالکل, یہ کہیں نہیں ہے حدیث کہ ہم یہ کھائیں اتنا کھائیں, یہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارا گزارا ہو جائے, ہم اچھی طرح سیر ہو جائیں, وہ چیز کھا لیں, اور خیال کریں کہ میرے گاؤں میں یا میری سٹی میں یا میرے علاقے میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو صرف پانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں, ان کے پاس کھجور بھی نہیں ہے. ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے.
کیونکہ اسلام تو درس ہی محبت کا دیتا ہے. اسلام کے اندر تو درس ہی سارا ایک دوسرے کے احساس انسانیت کا ہے. جی بالکل اسی طرح. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر کیوں نہیں افسر؟ یہ ہمارے معاشرے میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں, ہم میں احساس ختم ہو چکا ہے. ہم میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاید کہ مسلمان بھول چکے ہیں, الصدقہ ترد البلا. آج اس وبا میں بھی ہر کوئی احتیاطی تدابیر کر رہا ہے, کرنی بھی چاہیے, دوسری کام ہے وہ بھی کرنے چاہیے, حکومتی پالیسیاں ماننی بھی چاہیے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں, اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ اگر عمل کر لیا جائے, یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے. ماہ رمضان ہمارے پاس سنہری موقع ہے, اس میں ہم صدقات و خیرات دل کھول کے کر دیں تو اللہ کی گھر میں یہ پر امید ہوں میں کہ انشاءاللہ یہ وبا, یہ بیماری, یہ سب کچھ ختم ہو جائے. بالکل. بیماری کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو صدقہ ہی بیان کیا گیا ہے. پہلا جو علاج ہے یا پہلی جو اس کی سٹیج ہے بیماری کے علاج کے لیے وہ صدقہ کو ہی قرار دیا گیا. احتیاطی تدابیر یا ادویات کا استعمال, یہ تو دوسرا مرحلہ بھی نہیں, اس سے کوئی آگے والا ہی مرحلہ ہے بالکل قرار دیا گیا. بالکل اسی طرح ہے. ہمیں بھی چاہیے اس طرح کہ اللہ کے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا, وہ روح کو تازہ کر دینے والا. ایک مصر کا آدمی تھا, اس کو دل کا بیماری ہو گئی, وہ چلا گیا برطانیہ میں, اس نے وہاں پہ ٹیسٹ کروائے, وہ اس کے ٹیسٹ اس طرح آئے, انہوں نے کہا جی آپ واپس گھر چلے جائیں, آپ بچ نہیں سکتے, جتنے دن ہے نا آپ گھر میں رہیں, آرام کریں, کھائیں پیے. واپس آ گیا, واپس آ کے گھر کے باہر نکلا, ایک گوشت کا پھٹا لگا ہوا تھا. ایک بڑھیا عورت کھڑی تھی, وہ بیچاری نا وہاں سے وہ گوشت کا جو چیز اتار رہے تھے وہ پکڑ پکڑ کے شاپر میں ڈال رہی تھی. لے کے جانے لگی. اس آدمی نے کہا کہ اماں جان آپ یہ کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میرے بچے بھوکے ہیں, میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ میں گوشت خرید سکوں, چلو یہ لے جا کے اپنے بچوں کو کھلا دوں گی, سو جائیں گے. اس نے سوچا کہ میں نے اتنی دولت کیا کرنی ہے, چلو کوئی صدقہ کر دوں, کوئی خیرات کر دوں. اس نے اس آدمی کو کہہ دیا یہ اماں جان جب بھی آپ پہ پاس آئے تو آپ نے اس کو یہ گوشت دے دینا ہے, اس کا ذمہ دار میں ہوں, پیسے میں دوں گا. وہ اماں جی آتی ہیں, اپنا کھانا لے جاتی, کھانا شروع کر دیتی. وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا, ایک ہفتہ 2 ہفتے. واپس ڈاکٹر کے پاس مصر میں گیا, اس نے کہا یہ میں تو, انہوں نے کہا تھا کچھ دن باقی ہیں تو یہ میں تو ابھی ٹھیک ہونے لگا. انہوں نے کہا آپ برطانیہ چلے جائیں. وہ واپس گیا, انہوں نے رپورٹ کی, انہوں نے کہا ہمیں بس یہ بتا دو کہ آپ نے دوائی کون سی استعمال. جی مطلب صدقہ کی یہ فضیلت ہے, صدقہ کا یہ اثر ہے, سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, وہ حیران ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین کرام. آج کے پروگرام میں ہم محترم ہمارے ساتھ حافظ وقاص قادر آبادی صاحب موجود تھے, ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تطویر گروپ آف کالجز ایڈمیشنز اوپن. میڈیکل, انجینئرنگ, بزنس اور IT جیسے شعبہ جات کی خواہش مند طالبات کے لیے خوشخبری. 1 اپریل سے پری کلاسز کا باقاعدہ آغاز. FSc پری میڈیکل, FSc پری انجینئرنگ, ICS, ICOM اور FAIT میں محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. تمام تر سہولیات سے مزین ایک مکمل تعلیمی ادارہ. تطویر گروپ آف کالجز, چنگا منگا موڑ, مین ملتان روڈ, چمبر.